بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے باغ فدق کے بارے میں. محترم ناظرین، باغ فدق کا ایک چھوٹا سا پس منظر آپ سمجھ لیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اماں فاطمہ حضرت صدیق اکبر کے دربار میں آئیں اور فرمایا کہ باغ فدق میرے ابا جان یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اب وراثت پر اس کا حق میرا ہے کیونکہ میں ان کی بیٹی ہوں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی. فرمایا کہ نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وراثت صدقہ ہوتی ہے، نہ کہ وارثوں کو ان کا مال دیا جاتا ہے. کیونکہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ تھی اور علم رکھتی تھی، اس وجہ سے جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو اماں فاطمہ نے اس کے بعد کبھی مطالبہ نہیں کیا. معزز ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ فدق کس سے چھینا گیا تھا؟ جی ہاں، یہ فدق یہودیوں سے چھینا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی فدق کی وجہ سے بی بی فاطمہ روئی تھی. استغفر اللہ. اور ظالموں، جن یہودیوں سے فدق چھینا گیا تھا نا، ان یہودیوں کی بیٹیاں بھی نہیں روئی تھی. تم اماں فاطمہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ روئی تھی. آپ لوگوں کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں میں بھی اختلاف ہو گیا تھا، جسے قرآن مجید لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی سے بیان کرتا ہے. اختلاف تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہوا تھا، جسے قرآن مجید ففہمنا سلیمان سے بیان کرتا ہے. یاد رکھیں، اماں فاطمہ اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا، بلکہ اماں فاطمہ کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث والی تھی. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ فدق کے معاملے میں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ اماں کو دنیا کی محبت تھی؟ استغفر اللہ. میں کم علموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اماں فاطمہ کو کوئی مال کی ضرورت نہیں تھی. اماں فاطمہ تو جنت کی سردار ہے، جس کے قدموں میں جنت نچھاور کر دی گئی ہے. اس کے بارے میں کہیں کہ اس کو دنیا کی محبت تھی، ایسا بالکل بھی نہیں. اور یوں کہنا کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھیں، نہیں، ہم ان کو خطا سے تعبیر بھی نہیں کرتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اماں کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث نہیں پہنچی تھی، بس. اس کے علاوہ وہ تمام عقائد جو گستاخانہ ہیں یا اماں کی شایان شان نہیں ہیں، ہمارا ان سے اعلان برات ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. معزز ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کی عظمت کا تصور کرنا بھی انسان کے لیے باعث سعادت ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور ان کی سب سے زیادہ محبوب بیٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. یہ الفاظ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی شخصیت نہ صرف خاندانی شرف بلکہ اخلاقی بلندی کا نمونہ بھی تھی. جی ہاں، آپ کی پاک دامنی اور حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ہمیشہ کی زندگی میں تقوی، پردے اور پاکیزگی کو ترجیح دی. آپ نے دنیا کو سکھایا کہ عورت کی اصل زینت اس کی حیا اور اس کی عفت ہے. ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے. یہ قول آپ کی گہرے اسلامی شعور اور اعلیٰ فکری معیار کو ظاہر کرتا ہے. اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، جو شجاعت اور دلیری کا استعارہ تھے. آپ نے ایک ایسی مثالی زندگی گزاری جس میں صبر، شکر اور عاجزی کی روشن مثالیں قائم کی. آپ نے اپنے گھر کو دین و دنیا کی جامع تربیت کا مرکز بنایا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جنت کے سرداروں کی پرورش کی. ان عظیم شخصیات کی تربیت آپ کی بہترین والدہ ہونے کی دلیل ہے. اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک ایسی مشعل راہ ہے جو قیامت تک امت مسلمہ کے لیے رہنمائی فراہم کرتی رہے گی. آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ اعلان آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی پاکیزگی اور بلندی کا مظہر ہے. معزز ناظرین، جب ہم اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل محبت اور عقیدت سے بھر جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دنیا کی عارضی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا اور اس کے دین کے لیے جینا ہی حقیقی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.